السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے میں جو گزشتہ کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے، ان میں حضرت خالد ابن ولید، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہما کا تفصیل سے تذکرہ آیا، اور اس سے پہلے صحابہ کرام کے بارے میں عمومی طور پر ان کی کیا خصوصیات ہیں، اس طرف ذرا تو اس موضوع پر خاص طور سے گفتگو کی گئی۔ آج کا موضوع حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جس وجہ سے سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے وہ ان کی مالداری ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی دولت سے نوازا تھا، جس کی کچھ مثالیں اور کچھ واقعات میں ابھی پیش کروں گا، لیکن ساتھ ہی ان کا ایک بنیادی وصف یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بہت کیا کرتے تھے۔ یعنی ان صحابہ میں تھے کہ جو بے دریغ، بے حساب، بے شمار اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے کاموں کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ ابن اثیر جو ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں، اسلامک مورخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 2 بار 40 ہزار دینار اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کیے، خرچ کیے، اور 1 دینار آج کل کے پیمانے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4 گرام 474 ملی گرام اس کے آس پاس ہوتا ہے۔ یہ محض ایک اندازہ ہے، اس سے بھی کم و بیش ہو سکتا ہے۔ سونے کا سکہ ہوتا تھا، تقریباً 40 ہزار دینار۔ ایک مرتبہ جہاد کے موقع پر انہوں نے 500 گھوڑے، 500 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اور اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے حاضر کیے اور پیش کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر انہوں نے 4000 درہم جو چاندی کے سکے ہوتے تھے وہ پیش کیے۔ ایک مرتبہ اپنی ایک زمین 40,000 دینار میں بیچی، انہوں نے فروخت کی، اور یہ ساری رقم فقراء کے اوپر، ضرورت مندوں پر اور امہات المومنین پر، ازواج مطہرات پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر خرچ کی اور تقسیم کی۔ ایک مرتبہ تجارتی قافلہ جب لوٹ رہا تھا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سلسلے میں ایک فضیلت سنی، تو انہوں نے جو تجارتی قافلہ ان کا آ رہا تھا، وہ ایک قافلے میں، ایک کاروان میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں بے شمار مال اونٹوں پر لاد کر وہ لے کر آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فضیلت انہوں نے سنی، اور وہ پورا قافلہ، اس میں جتنی سواری تھی اور جو کچھ اس کے اوپر مال تھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے وقف کر دیا۔ ابن سعد بھی ایک بڑے مورخ ہیں، طبقات ابن سعد ان کی کتاب ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختلف موقع پر اس سلسلے میں قربانیاں دیں، اور جو واقعات ابھی ہم نے ذکر کیے اسی سے ملتی جلتی بات انہوں نے بھی ذکر کی۔ اسی طرح ان کا ایک خاص وصف تھا کہ اس زمانے میں یکبارگی اسلام نے
غلام اور باندی رکھنے کا جو نظام تھا اس کو اچانک ختم نہیں کیا تھا، اس لیے کہ پہلے سے لوگ اس کے عادی چلے آ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ اس سلسلے میں فضیلت بیان، چونکہ ایک مال شمار ہوتا تھا، وہ لوگوں کی ایک طرح کی جیسے چیزیں ہوتی ہیں ویسے ہی وہ بھی ان کا مال ہوتا تھا، وہ خریدتے تھے بڑے داموں میں۔ غلامی کو اسلام نے رواج نہیں دیا، پہلے سے وہ چیز چلی آ رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کر دی کہ غلاموں اور باندیوں کو اسی طرح رکھو جیسے آزاد لوگوں کو رکھتے ہو، جیسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، کھانے پینے میں، ان کی لینے دینے میں، ہر چیز میں ان کا خیال رکھو، اس میں بھی خیال کرتے ہو۔ اس کے ساتھ حضور نے فضیلت بیان کی غلام آزاد کرنے کی، کہ ایک شخص غلام کیوں رہے، اسے آزاد کر دو تو اتنی فضیلت ہو۔ تو صحابہ کثرت سے غلام آزاد کیا کرتے تھے، ان میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں تھے جنہوں نے ہزاروں غلام اور باندیاں اللہ کے راستے میں آزاد کیے، اور وہ اس سلسلے میں بہت فائق تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ نے جو ترکہ چھوڑا تھا اس میں بھی بڑی جائیداد تھی، 1000 اونٹ، 3000 بکرے، 100 گھوڑے، 20 اونٹ، ان کی صرف وہ جرف کی جو زمین تھی جس میں وہ کھیتی کیا کرتے تھے، تو صرف 20 اونٹ ان کھیتوں میں پانی دینے کے لیے تھے۔ تو وہ ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، اور بعض تاریخی روایتوں میں بھی یہ بھی ہے کہ اتنا سونا تھا کہ اسے کلہاڑی سے کاٹا گیا اور کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ عبد الرحمن کے 4 بیویوں میں سے ہر ایک کو 80,000 دینار ملے، 50,000 دینار ان کی وصیت کے مطابق مسافروں کو دیے گئے، اور یہ سب کچھ کر کے بھی ایسا لگتا تھا کہ اور برکت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا تھا کہ جب میں مدینے آیا، اب ان میں بعض واقعات ضرور ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں تاریخی اعتبار سے گنتی میں چیزوں میں کچھ مبالغہ ہو، بعض تاریخی روایتیں ہوتی ہیں جس میں راوی کے سلسلے میں آپ کچھ شک کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ برکتوں سے نوازا تھا، اور کبھی بھی ان کے یہاں کسی قسم کا بخل نہیں تھا، بہت ہی سخی فیاض تھے، دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ایک پہچان تھی۔ اس پہچان کو اگر آپ جوڑ دیں ان کے اعمال سے، ان کے کاموں سے، تو آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت سے نوازتا ہے تو انسان کے اندر فطری طور پہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اس کا کچھ اظہار ہو، مختلف موقع سے دوسروں کے مقابلے میں وہ ایسا خرچ کریں کہ لوگوں کے سامنے نظر بھی آئے۔ اور ہمارے یہاں زیادہ تر اس کا اظہار دعوتوں میں ہوتا ہے، خاص طور سے نکاح کے موقع پر۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ نوازا۔ انہوں نے جب نکاح کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ انہوں نے نکاح کیا، اور یہ تو صحیح ترین روایت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حاضر ہوئے، علیہ اثر صفرۃ، زرد رنگ کا، پیلے رنگ کا نشان تھا، کسی خوشبو وغیرہ کا کوئی نشان تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نکاح کر لیا، میں نے شادی کر لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی شکایت بھی نہیں کی کہ مجھے بتایا بھی نہیں، میرے پاس مجھے دعوت نہیں دی، مجھے نہیں بلایا، بلکہ نکاح ایک آسان سی چیز تھی، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کے باوجود، اتنی قربت کے باوجود کہ سب کچھ آپ پر لٹانے کو، نثار کرنے کو تیار تھے، لیکن نکاح کو کوئی ایسی بڑی اہمیت نہیں دی۔ پھر جو گفتگو ہوئی ہے آپس میں کہ تم نے مہر میں کیا دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سونے کا وزن نواتم من ذہب، یعنی کھجور کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کے بقدر، وہ بھی ایک ناپنے کا طریقہ تھا اس زمانے میں، اتنا سونا میں نے مہر کے طور پر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کی کہ اولم ولو بشات، ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری سے ہی کرنا، ایک بکری ذبح کر کے اور اس کو لوگوں کو کھلا دینا، اس طرح ولیمہ کرنا۔
ان دونوں چیزوں کو اگر ملا دیا جائے تو سب سے پہلا سبق حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمارے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دولت سے نوازا ہو، زندگی میں جتنی بھی فراوانی دی ہو، یہ دیکھنا چاہیے کہ دولت کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں خرچ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا کچھ اثر انسان کے اوپر نظر آئے، اس کے کپڑوں سے نظر آئے، اس کے کھانے پینے سے، رہن سہن سے۔ اللہ کی نعمت ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن خرچ کرنے کے معاملے میں اس طور طریق سے اپنے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک ایک شخص جب یہ طے کرتا ہے معاشرے میں کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کر کے دکھانا ہے، کہ جب سارے لوگ ایک طریقے پر چل رہے ہیں، ایک راستے پر چل رہے ہیں، تو میں کوئی ایسا نمونہ پیش کروں کہ جو کسی صحابی رسول کے طریقے کے مطابق ہو، جس میں اسلام کے مزاج اور اس کی روح کا خیال کیا گیا ہو، اور جس میں ایک نمونہ پیش کیا جائے کہ رہتے ہوئے بھی ایسی جگہ پر مال کو خرچ کیا گیا جو لوگوں کے کام آ سکے، جو اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہوں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس انداز سے کرنا کہ اس میں اپنی دولت کا اظہار بھی ہو اور بہت ہی شان شوکت کا اظہار ہو۔ زندگی میں کبھی ہو جائے، چلیے اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ایک رواج کے تحت ہمیشہ اس طور طریق کو عام بنانا اور اس کا پورے معاشرے کا اس کا پابند ہو جانا اور اس طریقے کو عام کرنا، یہ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقوں پر عمل کرنے سے یہ بہت دور کی چیز ہے۔ گویا ایک طرف ان کی زندگی کو ہم پڑھیں اور سنیں، اور دوسری طرف ہمارا عمل اس طریقے پر ہو جیسے عام لوگ دنیا میں کرتے ہیں۔ ایک مومن کے طور طریق اور ایک مومن کے عمل سے جو چیز نظر آنی چاہیے اس طریقے کے بالکل خلاف۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسی جگہوں پر خرچ کرنے کی زیادہ کوشش کریں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سرخرو ہونے کا ذریعہ بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہمارے نام اور کام کو باقی رکھ دے، اس کی برکتیں باقی رکھ دے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں ان کی ابتدائی زندگی سے متعلق بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک بہت ہی نیک شریف انسان تھے، اور بہت ہی زیادہ ایسے لوگوں میں تھے جو رقیق القلب تھے، یعنی دین کی باتیں سن کر، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر آنکھوں میں آنسو آ جانا، فوراً متاثر ہو کر اس کا اثر لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ان کی خاص صفت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تاجر بنایا تھا، ایک بڑے بزنس مین تھے، اور آج کل جو تعارف انٹروڈکشن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ویکیپیڈیا وغیرہ پہ دیا جا رہا ہے، اس میں ایک عجیب و غریب ایک غلط روش، ایک غلط طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑے مالدار تھے جو سعودی شہری تھے، یا خالد ابن ولید ہیں جو بہت بڑے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، ایک سعودی کمانڈر تھے۔ یعنی ان کا تعارف بحیثیت صحابی کرانے کے بجائے ایک جو نیشنلزم کا دور ہے اس طریقے سے ان کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور ان کی نیشنلٹی بتا کر اس ملک کی تاریخ کو بتایا جاتا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ بتایا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں یہ تھے، حضور کی صحبت کی برکت سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت سعودیہ کہاں تھا، وہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کی سرزمین تھی۔ ضرور بعد میں یہ نام پڑا ہو، یہ تو ایک حکومت کے نسبت سے یہ نام پڑا، لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ان لوگوں کا تعارف ہو تو اس طریقے پر ہو کہ ایک صحابی کی حیثیت سے ان کا تعارف، صرف یہ نہیں کہ ایک بڑے بزنس مین تھے یہ بتا کر ان کا تعارف کیا جا رہا ہے، تو ان کی عظمت کے برخلاف یہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ میں نے دیکھا کہ اکثر صحابہ کا تعارف اسی طریقے پر کرایا گیا، اگرچہ کچھ واقعات بھی ذکر کیے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یقیناً ایک بڑے بزنس مین تھے، اور بہت ہی ان کی تجارت میں بڑی ترقی ہوئی تھی، برکت بھی تھی۔ ان کو تاجر الرحمن کا بھی لقب بعض لوگوں نے دیا ہے، ایسا تاجر جو صرف اللہ کی مرضی کے لیے کمانے والا
اور اللہ کے مرضیات کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دے دی تھی کہ لقد رأیتنی لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة وذهبا، کہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں اگر کوئی پتھر بھی اٹھاؤں تو اس کے نیچے سے بھی مجھے سونا چاندی مل جائے گا۔ یعنی اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں دے دی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں مجھے ہمیشہ ترقیات سے نوازتے رہیں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بنی زہرہ ایک قبیلہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں جتنے بھی صحابہ ہیں کسی نہ کسی قبیلے سے ان کا تعارف کرایا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، بنو تیم سے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، وہ بنو عدی سے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے، وہ بنی امیہ یا بنی عبد شمس سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنی ہاشم سے تھے۔ یعنی قریش جو ایک بڑا قبیلہ تھا، پھر اس قبیلے کے نیچے چھوٹے چھوٹے قبیلے آتے تھے۔ تو یہ جو بنی زہرہ ہے جس سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آتے تھے، اسی قبیلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی آتی تھی۔ تو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا گہرا تعلق ان کا خاندانی طور پر بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نانیحال تھا، جو ان کی والدہ کا خاندان تھا، اسی خاندان اور قبیلے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی آتے تھے۔ ان کی پیدائش مکے میں عام الفیل 10 عام الفیل میں ہوئی۔ عام الفیل دا ایئرس آف ایلیفینٹ جس کو کہتے ہیں، جس سال ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی والے لشکر کو تباہ کر دیا تھا، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، عام الفیل، ایک عام الفیل میں، یعننی اس واقعے کے چند ہفتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر آپ عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو 571 AD میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں وہ 10 سال چھوٹے تھے۔ ان کا نام اس وقت عبد عمرو تھا۔ اب عربوں میں کوئی تمیز تو تھی نہیں شرک کی، توحید کی۔ عبد کے معنی غلام اور بندے کے ہوتے ہیں، اور عمرو خاندان میں کوئی بڑا شخص گزرا ہوگا تو کہہ دیا عمرو کے بندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کا نام تھا عبد الکعبہ، یہ نام بہت لوگ رکھتے تھے، کعبے کا غلام، کعبے کا بندہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں، یعنی ان 10 لوگوں میں ہیں جن کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ خوشخبری دی کہ وہ جنت میں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی بن ابی طالب فی الجنہ۔ باقی جو 6 صحابہ ہیں خلفائے راشدین کے علاوہ، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان 6 لوگوں میں شامل ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بعد خلافت کس کے حوالے کی جائے، خلیفہ کس کو بنایا جائے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل بیمار تھے، آخری وقت تھا، تو 6 لوگوں پر مشتمل انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، ایک شورا بنائی تھی کہ یہ 6 لوگ مل کر غور کریں کہ میرے بعد اس منصب کو کون سنبھال سکتا ہے۔ اس میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کمیٹی میں بھی تھے۔ تو گویا یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف مالدار تھے، نہ صرف یہ کہ بہت سخی اور فیاض اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے، بلکہ وہ صاحب رائے بھی تھے، یعنی بہت اچھی رائے رکھتے تھے اور اچھے مشورے دے سکتے تھے، غور و فکر کرنے کے ماہر تھے، جن کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں اصحاب حل و عقد، یعنی چند ایسے لوگ جن کو مشوروں میں شامل کیا جاتا ہے، جن سے رائے لی جاتی ہے۔ ان اہم لوگوں میں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف شامل تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کیا تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چند صحابہ کے ساتھ جو مشورہ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، بالکل شروع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ ان 8 لوگوں میں ہیں جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑا جن سے شروع میں صحابہ کرام گزرے، مکے میں جو
مشرکین کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، اس مرحلے سے بھی گزرے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، تو ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہوئی کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پیدائش کے اعتبار سے 10 سال کا صرف وقفہ ہے، بالکل شروع میں اسلام قبول کیا، عشرہ مبشرہ میں ہے۔ اس کے ساتھ ان صحابہ میں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی، وہ حبشہ کو بھی ہجرت کی انہوں نے، جو نجاشی کے پاس صحابہ کرام کا ایک قافلہ گیا تھا، اور پھر یثرب کی جو ہجرت ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لائے، اس میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اس موقع سے یہ واقعہ بار بار ذکر کیا گیا کہ حضرت سعد ابن ربیع جو بہت ہی مالدار انصاری صحابی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے 2 لوگوں کو بھائی بنایا تھا، ایک مہاجر اور ایک انصاری، تو حضرت سعد ابن ربیع انصار میں سے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجرین میں سے، ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی یہ میرا پورا مال ہے، اس میں سے آپ آدھا لے لیں، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں جو زیادہ آپ کو پسند آئے آپ کہیں میں طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لیں، اس کے بعد آپ ان سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو استغنا دکھایا، بے نیازی، یعنی ضرورت ہوتے ہوئے وطن چھوڑ کر دور سے آئے اور ایک ایسا محبت کرنے والا شخص مل رہا ہے، آفر کر رہا ہے، سب کچھ آسانیاں ہیں، اس کے باوجود یہ طے کرنا ہے کہ میں اپنی محنت سے کماؤں گا اور اپنی محنت سے کام کروں گا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ برکت کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے کمائے اور اپنی محنت کے کمائے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرے، اور دین کا کوئی کام کرنا چاہتا ہو تو اپنے بہت ہی محنت سے کمائے ہوئے بہت ہی زیادہ ایسے مال سے کرے جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہو، حلال ہونے میں اس کے یا حرام سے بچنے میں کوئی شبہ نہیں ہو، زیادہ اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال میں تمہارے مال میں برکت دے، بہت شکریہ، دلونی علی السوق، مجھے یہ بتاؤ کہ بازار کا راستہ کدھر ہے۔ تو قینقاع نام کا بازار تھا، بازار کا راستہ انہوں نے بتایا۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے، بتاتے ہیں کہ میں شروع میں تو 1-2 دن کچھ پنیر، کچھ گھی، یعنی جو کچھ بھی فروخت کیا تو تھوڑا بہت بچا کر لا پایا۔ اس زمانے میں ضروری نہیں تھا کہ لوگ رقم لے کر آتے، دینار یا درہم لے کر آتے، بارٹر سسٹم تھا، چیزوں کو چیزوں سے بھی بیچا جاتا تھا۔ تو بتایا میں پروفٹ کے طور پہ کچھ پنیر اور گھی وغیرہ کچھ چیزیں لے کر آیا، لیکن آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے مسلسل مجھے برکت دینی شروع کی، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نہ صرف وہ تاجر تھے، بڑے درجے کے بزنس مین تھے، بلکہ وہ کھیتی بھی کیا کرتے تھے، اور ان کے گھر کے جو اخراجات عام طور سے چلتے تھے وہ اسی کھیتی سے چلتے تھے، جس کے لیے 20 اونٹ انہوں نے رکھ رکھے تھے جو کھیتی کے آبپاشی کے کام آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ایک سخی تھے، وہ ایک مالدار تھے، وہ اپنی رائے اور سوچ کے اعتبار سے ان کو بہت احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ان سے مشورے لیے جاتے تھے۔ ان کا ایک وصف یہ سامنے آیا کہ وہ اپنے بلبوتے پہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کام کرنا چاہتے تھے اور پیسے کما کر اپنی آمدنی میں سے خرچ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یعنی یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ بعض صحابہ تو وہ ہیں جو بہت دلیر، بہت زیادہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جرأت رکھ دی تھی، شجاعت رکھ دی تھی، اور ان کے بڑے کارنامے میدان جہاد میں آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دولت نہیں دی تھی۔ بعض وہ تھے جن کو بہت علم سے نوازا تھا، جیسے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، لیکن ان کو بڑی دولت ملے یا بہت بڑے سپہ سالار ہوں، کمانڈر ہوں، یہ بھی ضروری نہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اکثر چیزوں سے نوازا، جیسے کہ ان کو مال و دولت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بہادری بھی رکھی تھی۔ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، غزوہ بدر میں، دوسرے جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں شریک رہے، اور احد میں، خاص طور سے غزوہ احد میں مسلمانوں کی بڑی آزمائش ہوئی تھی، اس موقع سے بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت جم کر مقابلہ کیا تھا، اور بہت چوٹیں آئی تھیں ان کو، بہت زخم آئے تھے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم کچھ لوگوں پر خرچ کر دیں گے، وہ کام کریں، وہ سوشل ورک کریں، کوئی قربانی دینی ہو تو وہ دیں،
وہ اپنا وقت لگائیں. میں تو پیسے دے رہا ہوں نا، لیکن یہ نمونہ ہے کہ ایک طرف مال خرچ کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنی جان بھی پیش کر رہے ہیں. اور سخت چوٹیں ان کو آئی تھیں، تقریباً 20 زخم ان کے پورے بدن میں لگے تھے، جو کسی بھی ہتھیار سے جو وار کیا گیا تھا ان کے اوپر. اور یہ بھی بتایا کہ ایک زخم تو ایسا تھا جس کی وجہ سے ان کے پیر پر کافی چوٹیں آئی تھیں اور لنگڑا کر چلتے تھے. ایک زمانے تک وہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے، اس کا اثر تھا. پھر ان کے سامنے کے کچھ دانت ٹوٹ گئے تھے جن کی وجہ سے بولنے میں بھی دشواری ہوتی تھی. تو غزوہ احد میں گویا کہ 2 نشان تھے ان کے اعلیٰ درجے کے مجاہد ہونے کے، جو زندگی بھر ان کے ساتھ رہے. ان کے پیر پر، ان کے دانتوں پر 2 ایسے زخم آئے جو ساتھ میں ان کے رہے. یہ ان کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت. اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا لوگوں سے کہ عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں احد کے موقع سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان کو پہاڑ کے قریب دیکھا تھا اور وہ لشکر میں گھرے ہوئے تھے، یعنی فکر کا اظہار کیا. اور ایک صحابی حارث ابن سمہ تھے جو چاہتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کو کسی طرح بچا لیں، لیکن ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو وہ ادھر چلے گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اکیلے رہ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ عبد الرحمن بن عوف وہاں بالکل گھرے ہوئے تھے لوگوں کے درمیان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الملائکۃ تمنعہ، انشاءاللہ فرشتے ان کی حفاظت کریں گے. کہتے جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو عبد الرحمن بن عوف کے سامنے 7 دشمن ڈھیر پڑے ہوئے تھے. میں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ کیا تم نے ان کا کام تمام کیا ہے، تمہارے ہاتھوں سے یہ مارے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ہاتھوں سے مارے گئے. تو انہوں نے کہا صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ فرشتوں نے ان کی حفاظت کی اور ان سے کام لیا، بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ اہم فریضہ جو جہاد کے میدان میں ایک انسان چاہتا ہے کہ اگر یا تو ہمیں غازی بنایا جائے یا شہید بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ ان کے ذریعے سے دشمنان اسلام کو تحقیق کیا گیا اور وہ ان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے. بعض اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو مختصر وقتوں میں پیش نہیں کیا جا سکتا. ایک فضیلت کے طور پہ میں یہ بھی ذکر کروں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے معاذ بن افرا اور معوذ بن افرا کو بدر کے میدان میں، یہ دونوں چھوٹے بچے تھے جو ابو جہل پہ حملہ کرنا چاہتے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ وہ اللہ کا دشمن کہاں ہے، وہ بتاؤ مجھے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے ہی بتایا تھا کہ وہ دیکھو وہاں ہیں، اور ان دونوں بچوں نے حملہ کیا. تو آپ جانتے ہیں کہ جو خیر کا راستہ بتائے اس نیکی میں سب سے زیادہ شامل ہوتا ہے. تو گویا ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن رسول تھا، اس کو اس دنیا سے مٹانے میں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی کردار. ایک موقع سے غزوہ تبوک میں جب مسلمان جمع تھے ایک جگہ پر، ہو سکتا ہے کہ اس موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور نماز پڑھ رہے ہوں. جب ٹکڑیاں بٹی رہتی ہیں لڑائی کے لیے اور معرکے کے لیے، تو اس موقع سے ہر موقع سے سب لوگ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ پاتے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی نماز کا وقت ہوا، انہوں نے نماز کی امامت شروع کر دی. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طویل روایت ہے ابو داود کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف امامت کر رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو شاید احساس ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے کہ آپ کہہ رہتے ہو میں کیسے امامت کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے منع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی، اور ایک رکعت چھوٹی تو آپ نے اس رکعت کو مکمل کیا بعد میں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ان چند صحابہ میں ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بالکل آخری عمر میں آپ نے امامت کی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی ملا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی ملا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ ابتلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالضراء فصبرنا، کہ ہمیں بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ہم نے صبر کیا. ثم ابتلینا بعدہ بالسراء فلم نصبر، لیکن اس کے بعد ہمیں زندگی میں بہت آسانی ملی تو ہم صبر نہیں کر سکے. یعنی جب اللہ نے گنجائش دی اور مال و دولت عطا کیا تو ہم اور آگے بڑھنے لگے اور دنیا میں لگ گئے.
اور وہ جو ہمارے اندر جو روح تھی، جو شروع میں ہمارے اندر جو ایک اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا، وہ صرف اپنے بارے میں نہیں، یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس جذبے میں کمی آتی گئی، اور وہ بات جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شروع میں دیکھا تھا، صرف اور صرف اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ، اس میں جو کمی انہوں نے دیکھی اس طرف توجہ دلائی اور کہا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ پھر سے ہم اس جذبے کو زندہ کریں اور اس پر آئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو بہت رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر وہ مجھ سے بہت بہتر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہید ہوئے، لیکن حالت یہ تھی کہ ان کے پاس کفن بھی اتنا نہیں تھا کہ پوری طرح سے کفن دیا جا سکے، یعنی سر چھپایا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر چھپایا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ آخر میں اسخر نام کے کچھ پتے ہوتے تھے جو ان کے پیر پہ رکھ دیے گئے اور سر چھپا دیا گیا، اس کو یاد کر کے رونے لگے۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے رونے لگے کہ وہ مجھ سے بہتر تھے، احد میں جب ان کو شہید کیا گیا تو اس وقت ہمیں کفن نہیں مل رہا تھا ان کے لیے۔ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے سب کچھ اللہ نے دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا، اتنی دولت عطا کر دی، سب کچھ دے دیا، اور میں اپنی ساری تمنائیں پوری کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے مال کی وجہ سے میں صحابہ کے اس مقام سے پیچھے تو نہیں رہ جاؤں گا جو دوسرے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی ملے گی، کہیں میں پیچھے تو نہیں رہ جاؤں گا۔ یہ ایک مقام ہے، سوچئے سب کچھ کرنے کے بعد پھر یہ احساس کہ میں کچھ نہیں کر سکا۔ سورہ مومن میں فرمایا گیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں کہ مجھے ایک دن اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، وہاں اگر پوچھ لیا جائے گا کہ تم نے یہ میرے لیے کیا تھا یا اس لیے کیا تھا کہ تمہیں کہا جائے کہ ماشاءاللہ بہت مالدار ہیں، بہت سخی ہیں اور بہت فیاض ہیں، تم نے یہ کہلانے کے لیے کیا تھا۔ یہ ایک عالم ہے، وہ دین کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، خیر کی باتیں بتاتا ہے، پوچھ لیا جائے گا کہ تم نے اس لیے بتایا تھا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، بڑا قاری کہا جائے، اور بڑی سخت حدیث ہے اس سلسلے میں کہ انسان تو یہی کہے گا کہ میں نے اللہ کے رسول، اے اللہ میں نے جہاد کیا تھا صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے، میں نے علم لوگوں کو سکھایا تھا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں نے مال خرچ کیا تھا صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ کہا جائے گا نہیں، یعنی بعض لوگوں کے بارے میں اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے، کہا جائے گا نہیں تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تمہیں سخی کہا جائے، فیاض کہا جائے، جواد کہا جائے، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، تم نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ تمہیں بڑا مجاہد کہا جائے، تو تمہیں کہا جا چکا، دنیا میں تم نے اپنا کام کر لیا، تمہیں انعام مل گیا۔ بہت سخت ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ فرمایا جائے گا کہ اس کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے، اس لیے کہ جس کے لیے اس نے کیا تھا وہ تو اسے مل چکا، میرے لیے تو کیا نہیں تھا، اس لیے میں کوئی انعام دینے والا نہیں۔ ظاہر ہے مومن ہوگا، ایک وقت کی سزا کے بعد پھر سے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا راضی نہیں ہوگا کہ اس کے کاموں کو قبول کر سکے۔ آپ سوچئے کہ ایمان کتنی نازک چیز ہے اور کتنا سوچ سمجھ کر ہمیں ہر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے کہ کیا میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا صرف اپنے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ بار بار اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ہر لمحہ اس طرح گزارنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اگر جواب دہی ہو جائے تو کل ہم دو لفظ بول سکیں اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے وہ سنت 31 یعنی 31 ہجری میں ہے یا 32 ہجری میں ہے۔ اس وقت ان کی عمر 75 سال تھی۔ مدینے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور بقیع میں آپ دفن کیے گئے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کی وصیت خود حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو مجموعی طور پہ ہمیں سبق ملا، علم حاصل کرنا اور علم کے ساتھ ساتھ اپنی عقل اور سوجھ بوجھ کا ایسا استعمال کرنا کہ انسان بڑے معاملات میں بہتر سے بہتر مشورہ دے سکے، اس کی رائے کا احترام کیا جائے، اس کے لیے انسان کا سنجیدہ ہونا ضروری ہے، ڈگنیٹی اور وقار کو قائم رکھنا ضروری ہے، کوئی ایسا کام آدمی نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی شخصیت کمزور پڑ جاتی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ مال خود سے کمانے کی کوشش، تجارت ہے، کھیتی ہے، زراعت ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ مقام پیدا کرنا کہ سب کچھ کرنے کے بعد اس بات سے ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں میں ٹھکرا نہ دیا جاؤں، میرے کاموں کو نامنظور نہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہمیشہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ یہ وہ چند سبق ہیں جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اور ان جیسے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا